سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تعریف اللہ کی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سامعین، کچھ باتیں میں نے درج کی ہوئی تھیں تو وہ میں نے سوچا آج کے پروگرام میں کیا پتہ اتنا زیادہ بڑا پروگرام نہیں ہو سکتا میرا، وہی 10-11 منٹ کا نہیں ہو سکتا، جو 10 منٹ زیادہ لوڈ نہیں کرنے دیتے، لیکن کوشش میں کرتا ہوں سامعین کہ آپ کو 10 منٹ کے اندر یہ باتیں بتائیں۔ یہ سامعین چاروں خلفاء راشدین یار حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باتیں تھیں جو کچھ روایت سے ملی تھی، تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سامعین۔ حضرت ابوبکر کا فرمان کہ خوف الہی بقدر علم ہوتا ہے اور بے خوفی بقدر جہالت ہوتی ہے، یعنی خوف الہی علم ہوتا ہے اور بے خوفی جو ہے وہ جہالت ہوتی ہے، بے خوف الہی جو ہے وہ جہالت ہے۔ اور دوسرے یہ حضرت ابوبکر صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والدین کی خوشنودی دنیا میں موجودی دولت ہے اور آخرت میں باعث نجات۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ احمد کی دوستی سے اعتراض لازم ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے زبان بند رکھنا سب سے بڑی عبادت ہے، یعنی خاموش رہنا سامنے۔ اور سامنے کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان تھے تو وہ بھی میں نے نوٹ کیے تھے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فرمان، سب سے زیادہ قریب اور بڑا دشمن اپنا نفس ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا فرمان، خالص دوستی ایک اچھا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فرمان، چوتھا فرمان سامعین، کہ خوف الہی گناہوں سے دور رکھنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچواں فرمان، خدا کا خوف عقل کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ چھٹا فرمان، جو ملے اسی میں سے دو۔ ساتواں فرمان، نا امیدی سے روح مر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آٹھواں فرمان، سب سے اچھا وقت وہ ہے جو نماز میں گزرے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فرمان سامنے، نواں فرمان، جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں تمہارے عیب ڈھکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین، دسواں فرمان، زبان ایسا درندہ ہے جسے اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیاری باتیں۔ سامعین، ایک اور فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ پڑوسیوں کے بچوں پر نوازش اور مہربانی کرو۔ ایک اور فرمان سامعین، کہ نیکی کا ارادہ حشر کی آگ کو بجھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف ارادہ کرنا ہے سامعین، حشر کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین، ایک اور فرمان کہ جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی، جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ایک اور میں نے فرمان نوٹ کیا تو وہ حضرت غوث رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ باوفا دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، امید ہے یہ آپ نوٹ کر لیے ہوں گے، اور سب پیاری باتیں تھیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں اور بھی میں درج کرتا رہا ہوں، لیکن گیٹ ٹوگیدر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے ایک پروگرام میں بنائے جا سکیں، یا کوئی نیکسٹ پروگرام میں اور کیا ہونا چاہیے۔ سامعین، میں نے کئی دنوں سے سوچا ہوا تھا کہ پانی پینے کی 6 سنتیں جو ہیں وہ
میں بتاؤں گا جو نے یہ سنتے ہیں کہ پانی پینے کے کس طریقے ہونے چاہیے. تو سامعین، ایک پہلا ہے کہ پانی دیکھ کے پینا. نمبر 2، پانی بیٹھ کر پینا. نمبر 3، پانی سیدھے ہاتھ سے پینا. نمبر 4، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. نمبر 5، پانی 3 سانسوں میں پینا. پانی 3 سانسوں میں پینا. نمبر 6، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. اچھا سامعین، اس کے علاوہ ایک اور روایت میں نے وہ الگ سے کسی کے نام بھول گیا، وہ بھی شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں انہوں نے روایت سنی تھی. وہ یہ تھی کہ عورتوں کے لیے خاص کہ پانی دوپٹہ اوڑھ کر پینا. سبحان اللہ. سامعین، امید ہے یہ بھی آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی باتیں. اچھا سامعین، اس کے علاوہ میں ایک اور بات تھی وہ یاد آئی تو میں عرض کر لوں. ابھی کچھ ٹائم ہے کہ بزرگوں کی روایت سے یہ ملا ہے کہ پاک پروردگار کی خوشنصیبی حاصل کرنے کے لیے ایک تسبیح انہوں نے، بہت ہی آسان تسبیح سامعین، لیکن تھوڑی سی اس میں ہمت چاہیے. وہ بزرگ یہی کرتے تھے. اکثر بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ایک سانس میں لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہتے تھے، اور ایک ہی سانس میں الا اللہ، اس کے بعد لا کو آپ نے ہٹا دینا ہے، جیسے الا اللہ بول رہا ہے پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اب دوسری مرتبہ میں الا اللہ 100 مرتبہ ایک سانس میں کہنا ہے سامعین. اور تیسری مرتبہ پھر اللہ، صرف پھر الا اللہ میں سے بھی لا الہ آپ نے ہٹا دیا تھا، آپ نے الا اللہ ہٹا کر اللہ تیسری سانس میں، اور تیسری مرتبہ ایک ہی سانس میں اللہ 100 مرتبہ کہنا ہے. تو سامعین بھی آپ ایک مرتبہ پھر سنا دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ ایک سانس میں، الا اللہ 100 مرتبہ ایک سانس میں، اللہ 100 مرتبہ ایک سانس میں. اچھا سامعین، یہاں پر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کئی بزرگ جو تھے وہ ایک ہی سانس میں یہ تینوں تسبیحاں ختم کرتے تھے، لیکن ان کا ایک انداز ہوتا تھا وہ سانس لینے کا کہ وہ منہ سے اگر سانس نہیں لیتے تھے تو وہ دل سے، کہیں میں نے سنا تھا، یا سیدھے ہاتھ کی پسلی کی سانس لے کر اس طرح سے، یعنی کہ وہ میں بات اچھی طرح مجھے یاد ذہن میں نہیں آ رہی. بہرحال آپ کوشش کیجیے گا کہ جیسے اگر ایک سانس میں آپ ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو پاک پروردگار کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پیاری خوشنودی حاصل کریں. سامعین، یہ بہت بڑی تسبیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ آپ لوگ عمل کریں گے. اور سامعین، اس کے علاوہ باتیں کافی ہیں جو کسی طرح سے کڑی تو نہیں مل رہی یہاں پر، لیکن یہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹ کی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سامعین اللہ کے لاکھ احسان سے مسلمانوں میں مرد ہوں، عورتیں ہوں یا بچے ہوں، زبردست ان میں ایک قوت ہے مذہب کی کہ کوئی موقع، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے مرد ہو، وہ جانے نہیں دیتے کوئی اچھے کام کا موقع یا اچھی. سامعین سبحان اللہ. تو اور جو دن بدن یہاں پر مذہب بھی کتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے، کس طرح سے مائک ٹائسن، محمد علی قلعے، مائک ٹائسن، اور اس کے علاوہ بھی یہ مائیکل جیکسن، کس طرح سے اسلام، وہ سب میں آپ کو باتیں بتاؤں گا تفصیل سے، لیکن تھوڑا سا ٹائم ہے تو ایک تو میں بات بتاتا ہوں. سامعین، آپ کو یاد ہوگا جو پہلا یہاں امریکہ کا سائنسدان پہنچا تھا چاند میں، تو وہ جب واپس آیا تھا چاند سے تو ایک مصر میں ایک بہت بڑی سارے سائنسدانوں نے ایک دعوت کی کانفرنس تھی، وہاں پہ اس کو بلایا تھا اس کو مبارک دینے کے لیے، اس سے حال احوال پوچھنے کے لیے. تو سامعین جیسے وہ مصر کے ایئرپورٹ میں اترا اپنی جہاز سے باہر اپنی گاڑی میں، تو وہ آ ہی رہا تھا اس سیمینار کی طرف، تو اس سے اذان کی آواز سنی
کیونکہ وہاں تو لاؤڈ اسپیکر میں اذان کی آواز آتی ہے نا سامعین، تو جیسے امریکہ میں نہیں ہوتے لاؤڈ اسپیکر. بہرحال تو سامعین پھر وہ اندر گیا اور اس نے معلوم کیا کہ یہ کائے کی آواز تھی، تو انہوں نے بتائی اذان کی آواز ہے اور اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے اذان دو. تو اس نے سامعین کہا کہ سب سے پہلے جب میں نے قدم نیچے چاند پہ رکھا تھا تو ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ مجھے یہی آواز آئی تھی، اور میں خود حیران تھا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، حالانکہ کوئی چاند میں تو موجود تھا ہی نہیں. سبحان اللہ، بس یہ کہنا تھا اس کا، اور اس نے وہیں پر اسلام قبول کیا تھا. لیکن اس کے بعد اس کا پتہ نہیں، امریکہ میں اس کو آنے نہیں دیا گیا، وہ وہیں پر ہے کہیں مصر وغیرہ میں. وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا ان شاء اللہ. آپ نے دعا میں شامل کیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.